أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. 9ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا. حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ آدھا بیان ہوا تھا 8ویں پارے کے آخری رکوع میں، اور آدھا 9ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہے. قوم شعیب کے جو متکبر قسم کے سردار تھے، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی لگائی کہ ہم آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی نکال دیں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. اب جو لوگ ایمان لائے تھے، ظاہر ہے پہلے تو وہ ان کے دین پر تھے، لیکن سیدنا شعیب علیہ السلام تو کبھی بھی ان کے دین پر نہیں تھے، تو پھر ان کو کہنے کیا مطلب کہ دین پہ واپس آ جاؤ. علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ اپنی عبادت کرتے تھے، ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے، بس اپنی عبادت کرتے رہیں، ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں، یہ وہ کہنا چاہتے تھے. پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں نجات دی ہے، اور اگر ہم واپس آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ پہ پہلے جھوٹ بولتے رہے، ہم ہرگز واپس نہیں آ سکتے. پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے. کافر سردار کہنے لگے لوگوں سے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا، اس میں وہ سارے مارے گئے، اور جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی انہوں نے نقصان اٹھایا. اور شعیب علیہ السلام نے پھر ان سے یوں کہا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور میں تمہارا خیر خواہ تھا، لیکن کافر قوم پر کیا افسوس کریں، یعنی جو ماننا ہی نہیں چاہتے ان پہ افسوس نہیں کر سکتے. دوسرے رکوع میں ضابطہ بیان فرمایا، جیسے 7ویں پارے میں گزر چکا، کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کو بھیجتے وہ دعوت دیتے، لوگ نہ مانتے تو ہلکی پھلکی سزاؤں میں اللہ ان کو گرفتار کرتا. پھر بھی اگر وہ نہ مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں کھلی ڈھیل دیتا، خوب دولت دیتا، اس دولت کے نشے میں مست ہو جاتے، پھر اچانک اللہ کا عذاب آتا. تو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کیا یہ مکہ والے بے خوف ہو گئے ہیں؟ ہمارا عذاب ان پر رات کو نہیں آ سکتا جب یہ سوئے ہوئے ہوں، یا دن میں نہیں آ سکتا جب یہ کھیل رہے ہوں؟ کیا اللہ کی پکڑ سے یہ بے خوف ہو گئے؟ اللہ کی پکڑ سے بے خوف جو ہوتے ہیں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ کس بات پہ ناراض ہو جائے، ہمیں پکڑ دے. تو جب یہ ڈر آئے گا تو ساتھ ساتھ پھر انسان توبہ بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اس بارے میں کافی تفصیل سے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور آپ نے کہا، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا. اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، انہیں میرے ساتھ بھیج دے. تو فرعون کہنے لگا کہ اگر کوئی نشانی لائے ہو تو وہ دکھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا. پھر آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالا تو وہ چمکدار ہو گیا. اب سرداروں سے فرعون کہنے لگا کہ یہ تو پڑھا لکھا کوئی جادوگر ہے اور یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو ان سب نے یہ کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو فی الحال کچھ نہ کہو، چھوڑ دو، اور تمام شہروں میں منادی بھیج دو جو وہاں سے پڑھے لکھے جادوگروں کو جمع کر کے لائیں. جادوگر آ گئے تو انہوں نے آتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ ہمیں کچھ ملے گا اگر ہم جیت گئے تو فرعون نے کہا جی ہاں تمہیں ملے گا، تم میرے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. اب جب مقابلے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ پہل کریں یا ہم پہل کریں، یہ پوچھا انہوں نے. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ تمہیں جو کچھ دکھانا ہے دکھاؤ.
ان کے پاس رسیاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے ڈنڈے تھے، انہوں نے وہ زمین پر پھینکے تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا کہ انہیں یوں نظر آ رہا تھا جیسے یہ سانپ ہیں، یعنی ان چیزوں کی حقیقت نہیں بدلی تھی لیکن نظر پہ جادو کیا تھا کہ دیکھنے والے کو یوں لگتا جیسے یہ سانپ وغیرہ ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی ذرا عصا پھینکیے۔ آپ نے عصا پھینکا تو بہت بڑا اژدہا بنا اور اس نے ان کو نگلنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر جادوگر شکست کھا گئے تو شکست کھاتے ہی سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا میری اجازت کے بغیر ہی، پھر کہنے لگا کہ یہ تم سب کی سازش ہے، تم ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہو۔ حالانکہ جادوگر تو اس نے بلائے تھے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں، یہ موسیٰ کی اور ان جادوگروں کی مل کر ایک سازش ہے میرے خلاف۔ پھر کہنے لگا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو وہ جو جادوگر تھے جو ایمان لا چکے تھے انہوں نے کہا کہ تو اگر ہمیں سزا بھی دے گا، سولی پہ بھی لٹکا دے گا تو ہم نے مر کے رب کے پاس ہی جانا ہے، مرنا تو سب نے ہے۔ پھر کہنے لگے تو ہم سے انتقام لیتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دینا اور ہمارا جب انتقال ہو تو اسلام کی حالت میں انتقال ہو۔ اب قوم نے فرعون سے پھر کہا کہ تو اپنے جادوگروں کو تو سزا دے رہا ہے، موسیٰ اور اس کی قوم کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تاکہ وہ زمین میں فساد کریں اور تمہارے بتوں کا انکار کریں۔ اب فرعون نے پھر دھمکی لگائی کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑوں گا۔ یہ دوسری مرتبہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش روکنے کے لیے فرعون نے پہلے یہ سزا دی کہ لڑکوں کو قتل کرواتا تھا بنی اسرائیل کے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ پھر جب اب یہاں جادوگروں نے شکست کھائی اور وہ جادوگر مسلمان ہو گئے تو اب فرعون نے پھر دوبارہ یہ آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دو، بیٹیوں کو زندہ چھوڑو۔ لیکن اس پر روب ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہہ سکا۔ دیکھو قوم پہ ظلم کر رہا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہہ سکا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے اس کا وارث بنا دے۔ یعنی فرعون کی زمین تو نہیں ہے نا، زمین تو اللہ کی ہے۔ پھر فرمایا کہ قوم کہنے لگی کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں، آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیفیں دی گئی، تو کیا فرق ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امید ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں حکومت دے گا، لیکن یاد رکھنا حکومت جب دیتا ہے تو فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ یہ دیکھے گا کہ تم حکومت لے کر کیسے کام کرتے ہو۔ یہ امتحان ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے کرسی مل گئی میں کامیاب ہو گیا، کامیاب نہیں ہوا، امتحان اب شروع ہوا ہے کہ جب تجھے اختیار ملا ہے تو اب کیا کر رہا ہے۔ پھر اللہ نے عذابوں کا ذکر کیا، 9 معجزات دیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ 2 کا ذکر گزر چکا، عصا پھینکتے تھے وہ سانپ بنتا تھا، ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالتے تھے وہ چمکدار ہوتا تھا۔ پھر 2 عذاب یہ تھے کہ دیہاتوں میں فصلیں نہیں ہو رہی تھی، بارشیں روک دی گئیں، شہروں میں بھی جو شہر کے قریب کے علاقے تھے وہاں پھل نہیں ہو رہے تھے، باغات اجڑ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب اور بھیجے، ایک بارش کا طوفان اور ایک ٹڈیاں اور ایک جو ہے وہ مینڈک اور ایک خون۔ یہ 5 قسم کے جو عذاب تھے ان کی ترتیب یہ تھی کہ ایک عذاب آتا 7 دن وہ عذاب رہتا اور وہ صرف فرعونیوں کے گھر میں ہوتا تھا، مسلمانوں کے گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ ان میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب، مثلا بارش کا پانی اتنا کھڑا ہو گیا کہ سارا گھر ان کا پانی سے بھر گیا، وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ساتھ ہی گھر مسلمان کے اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ٹڈیاں آئیں تو انہوں نے فرعونیوں کے کھیتوں کی فصل کو اجاڑ دیا اور مسلمان کا کھیت ہرا بھرا کھڑا ہے۔ پھر وہ ظلم کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے مسلمانوں، یہ کھیت جو اجڑ گیا ہے نا یہ تمہارا ہے اور یہ جو فصل صحیح کھڑی ہے یہ ہمارا ہے۔ مسلمان کو کوئی بات نہیں۔ جب یہ فیصلہ کیا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہرے بھرے کھیت کو پھر اجاڑ دیا اور جو مسلمان کے کھاتے میں ڈالا تھا وہ پھر ہرا بھرا ہو گیا۔ تو اللہ دکھا رہا تھا
پھر اسی طرح جوئیں ان کے اندر آئیں، جسم میں بہت جوئیں آئیں، مینڈک بہت آئے، لیکن انہی کے گھر میں ہوتے تھے، دوسرے مسلمانوں کے گھر میں نہیں ہوتے تھے۔ اور یہ 7 دن تک یہ عذاب رہتا۔ پھر یہ مجبور ہو کے کہتے ہیں موسیٰ اپنے خدا سے دعا کرو اس عذاب سے ہماری جان چھڑا دے، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ 7 دن کے بعد عذاب ختم ہو جاتا، لیکن وہ کلمہ نہ پڑھتے۔ 3 ہفتے کی مہلت ملتی، کلمہ نہ پڑھتے، پھر دوسرا عذاب آ جاتا۔ پھر آخر میں اللہ نے جو ذکر کیا نا کہ خون کا عذاب بھی بھیجا، وہ اس طرح کہ جب وہ پانی پینے لگتے تو وہ خون بن جاتا۔ ایک ہی پیالہ ہے، اس میں پانی ہے، مسلمان پیتا ہے تو پانی ہے، فرعونی پیتا ہے تو خون بن جاتا ہے۔ جب فرعون کو کہا گیا تو اس کو یقین نہ آیا، کہتا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے پھر اپنے دربار میں بلایا۔ دیکھو اللہ جب ذلیل کرنے پہ آئے، دربار میں لوگوں کے سامنے بلایا، مسلمان کو بھی اور اپنی قوم کے آدمی کو بھی، اور کہا ایک ہی کنویں سے پانی بھر کے لاؤ۔ 2 پیالے الگ الگ ایک ہی کنویں سے آئے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ مسلمان پی رہا ہے تو پانی ہے، اور وہ فرعونی پی رہا تو خون ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ پھر کہنے لگے ایک ہی پیالے کو دونوں منہ لگاؤ۔ اب ایک ہی پیالہ ہے، ایک طرف مسلمان پی رہا ہے، ایک طرف سے وہ کافر پی رہا ہے۔ مسلمان کی طرف پانی جا رہا ہے، کافر کی طرف خون جا رہا ہے۔ ابھی بھی یقین نہیں آ رہا اس کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہاں تک اللہ نے ذلیل کیا، عقل ماری گئی نا۔ جب عقل ماری جاتی ہے تو پھر اپنے نقصان خود کرتے ہیں۔ مسلمان سے کہتا ہے منہ میں پانی لے، اس نے لے لیا۔ اپنے ساتھی سے کہتا ہے تو اپنا منہ اس کے نیچے رکھ، اسے کہتا ہے اس کے منہ میں کلی کر۔ اللہ کی شان دیکھو، مسلمان کافر کے منہ میں کلی کر رہا ہے، اور فرعون دیکھ رہا ہے کہ جب تک مسلمان کے منہ میں ہے پانی ہے، وہاں سے نکلتا ہے تو پانی ہے، اس کے منہ میں جاتا تو خون بن جاتا۔ یوں اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور یہ 9 قسم کے عذاب بھیجے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان سے انتقام لیا کہ ان کو دریا میں غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو ہم نے مصر کا مالک بنا دیا۔ اب جب یہ دریا پار کر کے بنی اسرائیل والے اگلی طرف گئے تو وہاں دیکھا کہ قوم ہے جو بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ایسا خدا ہمیں بھی لا دو، ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ یہ جو بت ہے نا یہ خدا نہیں ہوتے، خدا نے تمہاری مدد کی ہے کہ فرعون کو غرق کیا ہے، تمہیں عزت دی ہے، تو اس خدا کی عبادت کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حکم پر وہاں سے چلے۔ حکم یہ تھا کہ ساری قوم کو لے کر پہنچے آپ کوہ طور پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لاکھوں کا مجمع ہے، بہت آہستہ جائیں گے، وقت لگ جائے گا۔ آپ نے اپنا نائب اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنایا اور خود بھاگ کر کوہ طور پہ پہنچ گئے۔ اب اللہ نے وہاں پر پہلے تو کہا کہ 30 راتیں یہاں رہو، روزانہ رات کو عبادت اور دن میں روزہ۔ جب 30 دن پورے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا 10 دن اور بڑھا دو، یعنی پورا چلہ کرو۔ 40 دن پورے وہاں رہے، رات کو عبادت اور دن میں روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو باتیں ہوتی تھی، ہم کلام ہوتے تھے اللہ سے۔ تو کہنے لگے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمایا نہیں دیکھ سکتے۔ کہنے لگے نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے انوارات کی تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر اس نے برداشت کر لیا تو پھر تم بھی دیکھ سکتے ہو، اور اگر اس نے برداشت نہ کیا تو تم بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ انوارات کی تجلی جب پہاڑ پہ ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاق، جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے سبحانک، اے اللہ آپ تو ہر کمزوری سے پاک ہیں، میں توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا مومن بنتا ہوں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، آپ ہمارے رسول بھی ہیں اور ہمارے کلیم بھی ہیں۔ یہ میں کتاب دے رہا ہوں، اس کتاب کو لے لیجئے اور شکر ادا کیجئے۔ یعنی کتاب اللہ کی طرف سے ملے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں بھی سبق ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ ہم بھی قرآن کریم کو جب پڑھیں یا دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنی کتاب ہمیں عطا کی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں انہیں ہدایت نہیں ملا کرتی، جتنی مرضی نشانی ان کو دکھا دیں، حتیٰ کہ سیدھا راستہ دکھائیں تو اس پہ نہیں چلیں گے، غلط راستے پر وہ چلیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہاں چلے گئے تھے کوہ طور پر، ادھر سے ایک سامری تھا جس کا ذکر 16ویں پارے میں آئے گا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ بن ظفر، یہ بھی بنی اسرائیل کا تھا۔ تو جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے ایک غار میں چھپا دیا کہ کہیں اس کی فرعون کی پولیس آ کے قتل نہ کر دے،
اور پھر کبھی کبھی اندھیرے میں جاتی اور بچے کو دیکھ آتی کہ زندہ ہے، دودھ وغیرہ پلاتی، لیکن بچہ ہے، بچے کو تو زیادہ خوراک چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وہ روزانہ آتے اور ایک انگلی پہ دودھ، ایک پہ شہد اور ایک پہ مکھن ہوتا اور وہ اس کو چٹاتے۔ تو یوں یہ بچہ زندہ رہا، بڑا ہو گیا، پھر یہ منافق ہو گیا، کلمہ اس نے پڑھا لیکن منافق ہو گیا۔ اب جب یہ دریا پار کر رہے تھے تو یہ بھی ساتھ تھا، لیکن دریا پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے کوہ طور پر، تو اس نے باقی لوگوں سے کہا کہ دیکھو فرعونی جو ہیں وہ تو ڈوب گئے ہیں، تم ان کے پاس سے زیورات ادھارے لے کے آئے تھے، اب وہ سارے مر گئے، تمہاری یہ جائز نہیں ہے یہ زیور استعمال کرنا، یہ سب میرے حوالے کر دو۔ اس نے ایک گڑھا کھودا، اس میں آگ جلائی اور سارے زیور اس میں پھینکتا رہا، ان کو پگھلاتا رہا۔ اب اس نے ایک کام یہ کیا تھا کہ جب فرعون کا گھوڑا دریا میں نہیں جا رہا تھا تو سیدنا جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کے آئے، تو وہ گھوڑا آگے لگا، اس کو دیکھ کر فرعون کا گھوڑا بھی دریا میں چلا گیا، لیکن اس گھوڑے کا پاؤں جہاں پڑتا تھا وہاں سبزہ اگتا تھا۔ تو یہ چونکہ دیکھتا تھا، بچپن سے دیکھا ہوا تھا جبریل علیہ السلام کو، تو اس نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے وہ مٹی اٹھا لی۔ کہتا ہے کہ میں نے خود اٹھائی، میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، نہ مجھے کسی نے کچھ کہا، میرے ذہن میں آیا کبھی شاید کام آ جائے۔ تو اس موقع پر اس نے سونا پگھلا کر بچڑا بنایا اور وہ مٹی جو تھی وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، تو ہارون علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ دعا کرو کہ جو میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ انہوں نے سمجھا اس کے ہاتھ میں بھی زیور ہوگا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اللہ تیری مراد پوری کرے۔ اس نے وہ مٹی اس میں پھینکی، اس سے اتنا فرق پڑا کہ جو بچڑا بنایا تھا اس میں سے آواز آتی تھی بولنے کی۔ تو یہ اس نے بچڑا بنا کر لوگوں سے کہا یہ خدا ہے، موسیٰ بھول گئے ہیں، خدا یہاں آ گیا۔ اب لوگوں نے شرک شروع کر دیا۔ اب ہارون علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے، آگے نہیں گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بتا دیا تھا، لیکن بات سننے میں اور آنکھوں سے دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آ کے دیکھا کہ یہ تو بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو آپ نے پہلے اپنے بھائی ہارون کو پکڑا، داڑھی سے بھی، سر کے بالوں سے بھی جھنجھوڑا۔ اس وقت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائی، قوم مجھے کمزور سمجھ رہی تھی اور یہ بھی خطرہ تھا کہ مجھے قتل نہ کر دے، تو میں اس لیے سختی نہیں کر رہا تھا، اور اگر میں سختی کرتا یہ مجھے قتل کر دیتے یا میں آپ کے پاس آ جاتا، پیچھے سے کئی فرقے بن جاتے، پھر آپ نے کہنا تھا قوم کو متحد کیوں نہیں رکھا۔ ایک عجیب جملہ یہ فرمایا، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ فلا تشمت بی الاعداء، میرے ساتھ جو آپ سلوک کر رہے ہیں نا یہ نہ کریں، اس سے دشمن کو ہنسنے کا موقع ملے گا۔ یعنی آپس میں اس طرح ہم نہ کریں کہ لوگ دیکھ کر ہنسیں گے کہ دیکھو موسیٰ جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ کیسے ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ کر رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا بھی یہ کتاب ہے، تورات ہے، اللہ کی طرف سے آئی۔ قوم کہہ لگی ہم تو نہیں مانتے۔ اب 70 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا، یعنی ایک چھوٹی سی اسمبلی بنائی گئی 70 لوگوں کی۔ ان 70 کو لے گئے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے۔ اب غیب سے آواز آ رہی ہے کہ یہ میری کتاب ہے تورات جو موسیٰ دے رہے ہیں، اسے لے لو۔ اب وہ کہنے لگے آواز تو آ رہی ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا، جب اللہ سامنے آ کے بات کرے گا پھر مانیں گے۔ اب یہ گستاخی کی، اللہ نے ان سب پہ موت طاری کر دی۔ جب سب پہ موت طاری ہو گئی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی طرف سے امتحان ہے، اگر آپ نے موت دینی ہوتی ان کو گھروں میں دے دیتے، لیکن یہ امتحان ہے، اے اللہ مہربانی فرما ہمیں معاف کر دے اور ان کو زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان 70 لوگوں کو پھر زندہ کر دیا، وہ 70 کے 70 پھر زندہ ہو گئے۔ اور پہلے پارے میں بھی اس کا ذکر گزرا ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اور دفنانے کے بعد اکثر لوگ واپس چل پڑتے ہیں تو پھر فرشتے آتے ہیں اور اس میت کو زندہ کرتے ہیں، اس کی روح واپس آتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں، ایک دفعہ روح نکل گئی اب قیامت تک روح واپس نہیں آتی، وہ یہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ 70 آدمی دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے، روح واپس آئی کہ نہیں آئی؟ دوسرے پارے میں ہم نے 10,000 لوگوں کا پڑھا، تیسرے پارے میں عزیر علیہ السلام کا پڑھا، ادھر 100 سال کے بعد روح واپس آ رہی ہے، ادھر کئی 100 سال کے بعد روح واپس آ رہی ہے، دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے نہیں ہم نہیں مانتے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور اصل عقیدہ یہی ہے
کہ جب قبرستان میں قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو دوبارہ اس کی روح واپس آتی ہے اور وہ انسان زندہ ہوتا ہے، پھر منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اگر نیک ہو تو جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اگر برا ہو تو پھر اس کو سزائیں ملتی ہیں۔ اس کو عذاب قبر اور ثواب قبر کہتے ہیں۔ جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی، اے اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائیاں لکھ دے اور آخرت میں بھلائیاں لکھ دے۔ اللہ نے فرمایا میں جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، لیکن میری رحمت بہت وسیع ہے، ہر چیز سے بڑی ہے میری رحمت۔ جب یہ فرمایا نا کہ ہر چیز سے بڑی ہے تو شیطان کہنے لگا کہ پھر تو مجھ پہ بھی رحمت ہوگی، آخر میں بھی تو ایک چیز ہوں، مجھ پہ بھی رحمت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہاں یہ رحمت میں نے ان لوگوں کے لیے کی ہے جو متقی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہودی خوش ہوئے، عیسائی بھی خوش ہوئے کہ دیکھو اس جملے میں تو ہمارا ذکر آ گیا کہ ہم بھی تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ابھی بھی تم نہیں سمجھے، میں نے یہ خاص رحمت کس کے لیے لکھی؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو نبی امی رسول پر ایمان لائیں گے، یعنی جو میرے محبوب پر ایمان لائیں گے، میں نے ان کی امت کے لیے اپنی رحمت لکھ دی ہے۔ اور وہ نبی کیا کریں گے؟ یأمرہم بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور جو ان پر یعنی پہلے امتوں پر مشکل مسائل تھے، احکامات جو مشکل تھے وہ ختم کر دیں گے، آسان لے آئیں گے۔ لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ میرے اس محبوب پر ایمان لاؤ، اس کی مدد بھی کرو، اس کی تعریف بھی کرو، اور جو قرآن یہ دے رہے ہیں اس قرآن کی پیروی کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے اے انسانوں، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس اللہ کی طرف سے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندگی اور موت کا وہی مالک ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر جو انعامات اللہ نے کیے تھے مختصراً ان کا ذکر آ رہا ہے، جو پہلے پارے میں بھی گزر چکا کہ میدان تیم میں من و سلوہ دے دیا، اور دھوپ لگتی تھی تو اللہ بادل بھیج دیتا تھا، اور پانی کی ضرورت تھی اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے، ان نعمتوں کا ذکر۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور بستی تھی جو دریا کے کنارے پر آباد تھی، ذرا اس بستی کے بارے میں بھی ان سے پوچھیے کہ وہ ہفتے کے دن ان پر پابندی تھی کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، مچھلی ان کا کاروبار تھا۔ اب 6 دن شکار کرتے تو مچھلیاں بہت تھوڑی آتی، ہفتے کے دن بہت اللہ مچھلیاں بھیجتا۔ حیتانہم یوم سبتہم شرعا، یہاں تک کہ پانی پر تیرتی ہوئی نظر آتی۔ اب ان کے منہ میں پانی آ گیا کہ ہفتے کے دن منع ہے اور ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں۔ انہوں نے پھر ہیلا کیا، ہیلا ایسے کیا کہ دریا میں سے راستے بنا کر تھوڑا کٹ لگا کے آگے حوض بنا لیے، ہر ایک نے اپنا اپنا تالاب بنا لیا اور وہاں ڈھکن رکھ دیا۔ ہفتے کے دن دیکھا مچھلیاں خوب ہیں، ڈھکن اٹھا دیتے تو پانی جاتا حوض میں، مچھلیاں بھی ساتھ چلی جاتی۔ جب دیکھتے کافی مچھلیاں حوض میں آ گئیں، آگے ڈھکن رکھ دیتے کہ واپس نہ جا سکیں، پھر کہتے ہم نے آج تو شکار نہیں کیا، ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا، اتوار کو شکار کریں گے۔ یہ ایک ہیلا بہانہ کیا جس سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی۔ تو اللہ نے پھر ان پر عذاب مسلط کیا کہ جو لوگ اس طرح کر رہے تھے ان کے نوجوانوں کی شکلیں بندر کی بنا دیں، اور جو بڑے تھے بوڑھے تھے ان کی شکلیں سور کی بنا دیں، اور یہ پھر اپنے گھروں کی دیواروں پر بیٹھے رشتہ داروں کو پہچان بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ کسی قوم پر ایسے عذاب بھیجتا ہے جس سے شکلیں بدل جائیں تو 3 دن سے زیادہ اللہ ان کو نہیں رکھتا، تیسرے دن پھر موت دے دیتا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ بندر وہاں سے چلے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ جس قوم کی شکلیں تبدیل ہوئیں 3 دن تک وہ زندہ رہے، اس کے بعد ان پر موت آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک جو وعدہ لیا تھا ساری روحوں سے، ہم سب کی روحوں نے بھی، قیامت تک آنے والی تمام روحوں نے وہاں وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ایسا پیش آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فلاں شہر میں جائیں، اور یہ 6 پارے میں بھی گزرا ہے کہ وہاں جب پہنچو گے تو کامیابی تمہاری ہوگی۔ اب یہ جا رہے تھے تو جاتے جاتے کافی دن گزر گئے، تو یہودیوں کے علاوہ جو قوم تھی
اس قوم یعنی اس شہر کی جو قوم تھی ان کے پاس ایک اللہ کا ولی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اسے کہا کہ کسی طریقے سے موسیٰ کے خلاف بددعا کر کے وہ یہاں نہ آ سکے۔ تو اس نے کہا جی نبی کے خلاف بددعا میں نہیں کر سکتا۔ ان کا کچھ تو کر۔ اسے کہا جی استخارہ کرتا ہوں۔ اسے کہا جی استخارے مجھے روک دیا گیا کہ بددعا نہ کرنا۔ پھر انہوں نے اس کو رشوت دی، جب رشوت اسے مل گئی تو بیوی نے بھی کہا تیرا کیا جاتا ہے، زبان ہی ہلانی ہے نا، زبان ہلا دے تو۔ اب وہ جمع ہوئے سارے، اسے کہا جی میں بددعا کرتا ہوں، لیکن زبان اللہ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کسی کا برا سوچتا ہے لیکن اپنی زبان سے اپنا ہی برا کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا نام تھا بلعام بن باعورہ۔ لوگ جمع ہو گئے کہ آج یہ بددعا کرے گا، لیکن وہ جتنی بددعا کر رہا تھا اپنی قوم کے خلاف کر رہا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو کتے کی شکل میں تبدیل کر دیا اور اس کی زبان کتے کی طرح لٹکی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے اسے عزتیں دیتے، لیکن وہ خود ذلیل ہونا چاہتا تھا، تو ان تحمل علیہ یلحث، کتے کے اوپر وزن رکھو تبھی وہ ہانپے گا، وزن نہ رکھو تبھی وہ ہانپتا رہتا ہے، زبان باہر نکال کے وہ سانس لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کتے کی طرح ہم نے اس کی شکل بنا دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ فرما دیجئے قل انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کب آئے گی۔ بہرحال قیامت بہت بڑا ایک حادثہ ہوگی زمین و آسمان میں، اچانک آئے گی، اور تم مجھ سے یوں پوچھتے ہو جیسے میں تحقیق میں لگا ہوا ہوں۔ میں تو تحقیق نہیں کر رہا، جب اللہ کا حکم آئے گا تو قیامت آ جائے گی۔ پھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ان کو عقیدہ سمجھا دیں، بتائیں کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، مجھے نفع وہی پہنچے گا جو اللہ چاہے گا، مجھے نقصان بھی وہی پہنچے گا جو اللہ چاہے گا۔ اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، یعنی میں عالم الغیب ہوتا، تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ جس بندے کو پتہ ہو کہ میں اس راستے پہ جاؤں گا تو نقصان ہوگا، وہ نہ جائے، جب پتہ اس راستے پہ جاؤں گا فائدہ ہوگا چلا جاتا۔ تو اللہ کے نبی فرمایا تم نے میری زندگی دیکھی ہے کہ احد کے میدان میں بھی مشکلات آئی ہیں، شیب ابی طالب میں بھی مشکلات آئی ہیں، تو اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے یہ تکلیفیں نہ پہنچتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ان کی بیوی بنائی، اور تم سب کو اللہ نے میاں بیوی کا جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اور جب بیوی کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو میاں بیوی دونوں دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک بیٹا عطا کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نیک بیٹا ان کو دے دیتے ہیں تو اب وہ بجائے شکر ادا کرنے کے شرک شروع کر دیتے ہیں۔ دیتا اللہ ہے لیکن بعد میں شرک شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو بت ہیں وہ ان کی بات سن بھی نہیں سکتے، ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے اس وقت تم خاموش ہو جاؤ، تم نہیں پڑھ سکتے، خاموشی سے سنو۔ وَأَنصِتُوا، اپنی زبانوں کو بھی روک کے رکھو۔ یہ اہل سنت والجماعت کی دلیل ہے۔ سارے فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب نماز میں امام تلاوت کر رہا ہو تو تم خاموش ہو جاؤ، تم نہیں پڑھ سکتے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ میں بڑی توجہ سے سن رہا ہوں لیکن اپنا بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں وَأَنصِتُوا، زبان بند رکھنی ہے، زبان نہیں ہلانی۔ امام کا کام تلاوت کرنا ہے، مقتدی کا کام سننا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جب تم نے مصلی پہ امام کھڑا کر دیا تو امام کی تلاوت تو مقتدیوں کی تلاوت ہے، سب کی طرف سے وہ تلاوت کر رہا ہے۔ آپ خاموش رہیں گے اور سنیں گے، آپ کو سننے پر ثواب ملے گا، امام کے پڑھنے پر اس کو ثواب ملے گا۔ اس کے بعد سورہ انفال کا آغاز ہو رہا ہے۔ غزوہ بدر چونکہ پہلی جنگ تھی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اب اس میں 3 گروہ تھے جو تقسیم کیے گئے تھے کہ ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا، سیکورٹی پر مامور تھا، ایک گروہ جو تھا وہ مال غنیمت جمع کر رہا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو کافر کا پیچھا کر کے ان کو بھگا رہے تھے۔ اب جب سارے واپس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ مال غنیمت تو ہمارا حق ہے، تینوں گروہ الگ الگ کہتے کہ ہمارا حق ہے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے یہ اللہ کا ہے اور اللہ نے اپنے رسول کو اختیار دیا ہے، وہ جیسے چاہیں گے تقسیم کریں گے، لہذا تم اس بات پہ مت لڑو۔
اس کے بعد اسی صورت میں 10واں پارہ جب شروع ہوتا ہے وہاں پر اللہ نے بیان فرما دیا کہ جتنا بھی مال غنیمت جمع ہو کے آئے گا اس کا 5واں حصہ میرا ہے. اللہ کہتا ہے میرا ہے. پھر فرمایا میں نے وہ حصہ اپنے محبوب نبی کو دیا. اس پہ آگے انشاءاللہ کل بات ہوگی. پھر اللہ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ مومن ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, جب تلاوت کی جاتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے, اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مکہ کے مشرکوں کی ایک تجارتی کمپنی شام سے واپس آ رہی تھی اور یہ بھی مخبری ہو گئی تھی کہ اس پیسے سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے, اسلحہ خریدیں گے, مسلمانوں پر حملہ کریں گے. اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی جماعت لے کے جائیں, ان کو راستے ہی میں لوٹ لیں, سارا مال ان سے چھین لیں. نبی علیہ السلام 200 صحابہ کو لے کر تقریباً گئے تو ان کو بھی خبر ہوگی, انہوں نے راستہ بدل لیا, وہ دوسرے راستے سے چل پڑے اور ادھر خبر پہنچ گئی مکہ میں. وہاں سے ابو جہل وغیرہ مسلح ہو کر لڑنے کے لیے آ گئے. ادھر سے ابو سفیان نے اس سے کہا کہ جب ہم بچ کے آگے ہیں تو لڑائی کی کیا ضرورت ہے. اب جو کہتا ہے نہیں, ہم بدر کے میدان میں جا کے جشن منا کے پھر آئیں گے, فتح کا جشن منائیں گے. تو وہ 1000 آدمی لے کر وہاں پہنچے اور اللہ نے نبی علیہ السلام فرمایا کہ آپ بھی جلدی پہنچو. اس لیے 200 وہ باہر والے تھے, 100 جلدی میں اور آئے, تو اس طرح 313 ہنگامی بنیادوں پر میدان بدر میں پہنچے. اسلحہ بھی تھوڑا تھا, تعداد بھی تھوڑی تھی. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک جماعت تو ضرور تمہیں ملے گی دو میں سے, یا وہ تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ لگ جائے گا اور یا بدر کے میدان میں تمہیں فتح ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں وہاں فتح عطا کی. تم یہ چاہتے تھے کہ کانٹا بھی نہ چبھے اور ہمیں فتح مل جائے, لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ میدان میں لڑائی ہو, دنیا کو پتہ چلے کہ جو تعداد میں تھوڑے تھے یہ حق والے تھے اور یہی جیتے. پھر وہاں حالات کافی مشکل آتے رہے, کیونکہ ابو جہل جب آیا تو مکہ والی سائڈ پہ بدر کا جو کنارہ تھا وہاں کنواں تھا پانی کا, اس نے وہاں آ کے ڈیرا لگا لیا اور وہاں کی مٹی سخت تھی. اب یہ صحابہ کرام جب پہنچے تو ادھر کنواں بھی نہیں تھا, پانی کوئی نہیں, اور وہ ریتلی زمین تھی, اس پہ چلنا بھی مشکل. اب ظاہری حالات مسلمانوں کے خلاف تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی لڑائی سے پہلے. بارش سے یہ فائدہ ہوا, مسلمانوں کو پانی بھی مل گیا, ریت جم گیا, اب اس پہ چلنا آسان, اور جدھر پکی مٹی تھی ادھر پھسلن ہو گئی, ان کے چلنا مشکل ہو گیا. یہ اللہ کی غیبی مدد آ گئی. پھر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور حکم دیا کہ ان کو مارنا ہے تم نے, فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ, ان کی گردنوں پہ مارو, اور وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, ان کے جوڑوں پہ مارو. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہماری تلوار ابھی ہمارے ہاتھ میں ہوتی تھی اور کافر کی گردن کٹی ہوئی ہوتی تھی, وہ فرشتے کاٹ رہے ہوتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو, جب کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگ سکتے. 2 کافر ہوں, ایک مسلمان ہو, اور مسلمان اس سے ڈر کے بھاگ جائے تو یہ گناہ گار ہوگا. اگر کافر 3 ہوں اور پھر مسلمان بھاگ جائے تو یہ گناہ گار نہیں ہے. کسی بھی میدان میں جب کافر سے آمنا سامنا ہو جائے, لڑائی ہو جائے, تو 2 کافروں کے مقابلے پہ ایک مسلمان حاوی ہے, اس لیے اللہ نے منع فرمایا کہ وہاں سے نہیں بھاگنا. پھر بدر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ تھوڑی سی مٹی لے کر اس کو پھینکیں کافروں کی طرف. آپ نے مٹی کی مٹھی بھری اور پھینکی, اللہ نے وہ مٹی ساری کافروں کی آنکھوں میں ڈال دی. وہ اس طرح ہو گئے جیسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, الٹا الٹا بھاگ پڑے. اس پہ اللہ نے فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت, وہ جو نظر آ رہا تھا نا کہ آپ پھینک رہے ہیں, وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے, ولکن اللہ رما, اصل تو اللہ پھینک رہا تھا. یعنی ہاتھ آپ کا تھا اور سارے کافروں کی آنکھوں میں مٹی وہ اللہ پہنچا رہا تھا. اور ان کے جو بندے قتل ہو رہے تھے, فلم تقتلوہم, تم انہیں قتل نہیں کر رہے تھے, ولکن اللہ قتلہم, اصل تو اللہ ان کو قتل کر رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دھمکی بھی دی کہ اب اگر تم دوبارہ لڑائی کے لیے آئے تو ہماری مدد پھر آئے گی, اور تمہاری جماعت, تمہارا ساز و سامان, یہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. پھر ایک واقعہ اور بھی تھا, وہ یہودیوں کے ساتھ پیش آیا تھا, قبیلہ بنو نزیر کے ساتھ. انہوں نے چونکہ خیانت کی تھی, بددیانتی کی تھی, وعدہ خلافی کی تھی, تو نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر ان پہ حملہ کرنے کے لیے گئے. تو وہ لوگ جو تھے وہ قلعے میں چھپ گئے. اب قلعہ بند تھا, مسلمان باہر انتظار کرتے رہے, کئی دن گزر گئے. اب ان کے پاس بھی راشن ختم ہو گیا. اب وہ چاہتے تھے کہ ہمیں محفوظ راستہ مل جائے, ہم نیچے اتر آئے. ادھر فیصلہ ہو چکا تھا
کہ ان کو نیچے آنے کی اجازت دیں گے اور ان کے جو جوان ہوں گے ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ فیصلہ ہو چکا۔ اب ادھر سے نبی علیہ السلام نے ان کو پیغام بھیجا کہ فلاں آدمی سے مشاورت کر لو، مذاکرات کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ان سے نہیں کرنی، ہم تو ابو لبابہ سے کریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس سے کر لو۔ اب حضرت ابو لبابہ جو تھے وہ ان کا خاندان مکہ میں تھا، تو ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کبھی حالات خراب ہوں تو مکہ والے میرے خاندان کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو ان پر احسان جتانے کی نیت سے انہوں نے جب پوچھا نا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، صرف اشارہ کیا کہ ذبح کیے جاؤ گے۔ اب یہ امانت تھی، راز تھا نبی کا، وہ بتا چکے۔ اس پہ اللہ نے پھر فرمایا ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ اور رہی بات کہ تمہیں اپنی اولاد اور مال کی فکر تھی، تو فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو امتحان ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ پھر حضرت ابو لبابہ وہاں سے نکلے اور مسجد نبوی میں آ کے اپنے آپ کو پلر سے باندھ لیا کہ مجھ سے یہ راز فاش کیوں ہوا۔ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھولا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے واقعے کو بیان فرمایا کہ کافروں نے مشورہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو قتل کیا جائے، تو وہ قتل کی تدبیر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بچانے کی تدبیر کی۔ 100 قاتل نبی کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، 50 ادھر 50 ادھر، دروازے کے پاس 2 لائنیں بنا کے کھڑے ہیں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے جائیں، ان کے درمیان سے گزرتے جائیں اور مٹی لے لیں، ان کے سروں پہ بھی ڈالتے جائیں۔ اب نبی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکل رہے ہیں، وہ 100 قاتل کھلی آنکھوں کے ساتھ بھی نبی کو نہیں دیکھ سکے، انہیں نظر ہی نہیں آیا۔ اب جب صبح سورج نکلا تو لوگ آئے، انہوں نے کہا بھی کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا جی محمد کو قتل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا وہ تو چلے بھی گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم 100 بندے کھڑے ہیں۔ ان کا تمہارے سروں میں خاک ڈال کے گئے ہیں، ذرا اپنے سر تو چیک کرو۔ جب سروں پہ ہاتھ مارا تو مٹی تھی، بڑے حیران ہوئے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، یہ آپ کے بارے میں کافر لوگ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں اور یا جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اچھی تدبیریں تو اللہ ہی کی ہوتی ہیں۔ پھر کافروں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہا اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ دین سچا ہے اور آپ کی طرف سے ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش کر۔ یہ کافر کہہ رہے یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ عذاب کے قابل ہیں کہ ان پہ عذاب آئے، لیکن اللہ عذاب اس لیے نہیں دے رہا وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب آپ ان میں رہ رہے ہیں، جب تک آپ ان میں رہ رہے ہیں میں عذاب نہیں دوں گا ان کو۔ نبی کی برکت سے کافر کو بھی عذاب نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جب آپ ہجرت کر کے چلے گئے، اب بعض لوگوں نے کہا جی اب عذاب آ جائے، اب تو نبی یہاں نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا جواب بھی دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اب اللہ اس لیے عذاب نہیں دے رہا کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن وہ کمزور ہیں، ہجرت نہیں کر سکتے، وہ راتوں کو استغفار کرتے ہیں، ان کے استغفار کی برکت سے میں عذاب نہیں بھیج رہا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو وہ کہتے تھے کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، حالانکہ مسجد حرام کا متولی تو متقی کو ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو، نبی علیہ السلام کو پہلے فرمایا کہ ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر اب بھی تم باز آ جاؤ، یعنی توبہ کر لو، کلمہ پڑھ لو، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ ان کے خلاف لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی کفر کی طاقت باقی نہ رہے، کفر کا زور ٹوٹ جائے اور اللہ کا حکم رائج ہو جائے۔ اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں، تمہاری بات نہیں